کاشفہ اچھا کیا کہ ہم تھوڑا سا پہلے آگے پکنک کے لیے، اور یہ جگہ ہمیں بہت اچھی مل گئی ہے. الیاسف اگر ہم تھوڑا لیٹ ہو جاتے نا تو شاید ہمیں یہ جگہ نہیں ملنی تھی. اور جب تک لوگوں نے آنا ہے تو کیوں نہ ہم تھوڑا سا چیزوں کو ہی سیٹ کر دیں تاکہ وہ آئیں تو پھر آسانی ہوگی. ہاں، اور الیاسف مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہم نے بڑا اچھا کیا کہ ہم نے یہ پکنک کا کلیسیا کے ساتھ پروگرام بنایا. اس سے یہ ہے کہ کلیسیا کے درمیان محبت کی فضا بھی قائم ہو جائے گی. یہ بہت ضروری بھی تھا کاشفہ. آپ کو پتا ہے کہ پچھلے ہفتے جو بورڈ میٹنگ میں تھوڑی سی الجھن پیدا ہوئی، میں اسی کے حوالے سے جو تھوڑی سی پریشانی ہوئی، تلخ کلامی بھی ہوئی، ایسا ہونا نہیں چاہیے تھا. اور میں یہ چاہ رہا تھا کہ یہ پکنک کر کے اور یہ جو رفاقت ہے اس میں ہم ایک دوسرے کے ساتھ بات کریں، اپنی رنجشوں کو دور کریں. کوئی ایسی بات جو دلوں میں ہے اس کو سامنے لے کے آنی چاہیے، اور ایک اچھی اور پرامن فضا جو ہے وہ قائم ہونی چاہیے. ویسے تو کلیسیا جو ہے وہ خداوند کی دلہن ہے، اور کہنے کو کلیسیا جو ہے وہ جماعت ایسی ہونی چاہیے جو کہ سب سے پرامن اور سب سے خوبصورت جماعت ہو، کیونکہ یہ خداوند کی دلہن ہے. لیکن جب زندگی میں اور ایسے مقاموں پر بھی دنیاوی چیزیں جو ہیں وہ ذہنوں میں آ جاتی ہیں، دنیاوی طور پر ہم چیزوں کو سوچنے لگتے ہیں، دنیاوی رویوں سے چیزوں کو کرنے لگتے ہیں، تو ایسی الجھنیں اور پریشانیاں جو ہیں وہ سامنے ضرور آتی ہیں. کلیسیائی طور پر کاشفہ ایک جماعت کو جو ہے وہ بہت ہی پرامن اور خداوند کو پیار کرنے والا ہونا چاہیے. لیکن ایسا ہوتا کیوں نہیں ہے؟ الیاسف میں سمجھتی ہوں کہ مسئلہ یہ ہے کہ ہم کلیسیائی طور پر اپنے اوپر الزام لینا نہیں چاہتے. ہم ایک دوسرے کے اوپر انگلیاں اٹھاتے ہیں اور بڑی آسانی سے ہم ایک دوسرے کے اوپر الزام لگا دیتے ہیں. لیکن آپ دیکھیں کہ خداوند یسوع مسیح کا اپنی کلیسیا کی طرف یہ رویہ نہیں تھا، بلکہ اگر ہم کلام مقدس کا مطالعہ کریں تو ہم دیکھتے ہیں یوحنا کی انجیل کے 13ویں باب میں کہ خداوند ایک ایسی کلیسیا چاہتے تھے کہ جس میں محبت ہو اور وہ بڑی پرامن کلیسیا ہو. اور یہی وجہ ہے کہ خداوند یسوع مسیح نے اپنے ستانے والوں کے لیے، اپنے دکھ دینے والوں کو کے اوپر کوئی بھی الزام نہیں لگایا، بلکہ انہوں نے بڑی حلیمی اور فروتنی کے ساتھ وہ ساری کی ساری تکلیفیں برداشت کی جو کہ ان لوگوں نے خداوند کو دی، اور تاکہ وہ منصوبہ جو خداوند کا تھا وہ تکمیل تک پہنچے اور ایک امن اور امان کی فضا قائم ہو. کاشفہ آپ نے بالکل درست کہا کلام مقدس کے مطابق. اور کلیسیا میں کئی دفعہ ہم چھوٹی چھوٹی چیزیں جو انہیں برداشت نہیں کرتے، چھوٹی چھوٹی چیزوں پر جو ہے وہ تلخ کلامی کر لیتے ہیں، چھوٹی چھوٹی چیزوں پر ناراض ہو جاتے ہیں. دیکھیے خداوند کا کلام ہمیں کہتا ہے کہ اپنے دشمنوں سے اپنی مانند محبت کرو اور جو تمہیں ستاتے ہیں ان کے لیے دعا کرو. تو جب ہم کلیسیائی طور پر خداوند نے ہماری جماعت کو اکٹھا کیا ہے، ہمیں بہن اور بھائی بنایا ہے، ہمیں اپنے مقدسین بنایا ہے، تو یاد رکھیں کہ ہمیں کتنی محبت جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ دکھانے کی ضرورت ہے. اور یہ محبت جو ہے بڑی پرخلوص اور خالص محبت ہونی چاہیے. اس میں کوئی کنڈیشن جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ نہیں ہونی چاہیے. اور اس کے لیے خداوند کا کلام جو ہے وہ ہمیں رومیو اس کا 12واں باب اور اس کی 9ویں اور 10ویں آیت میں بھی اس چیز کی ہدایت کرتا ہے، جو میں ضرور آپ کے سامنے پڑھنا چاہوں گا. رومیو اس کا 12واں باب اس کی 9ویں اور 10ویں آیت میں لکھا ہے، محبت بے ریا ہو، بدی سے نفرت رکھو، نیکی سے لپٹے رہو، برادرانہ محبت میں آپس میں ایک دوسرے کو پیار کرو، عزت کی روح سے ایک دوسرے کو بہتر سمجھو. برادرانہ محبت میں ایک دوسرے سے پیار کرو اور ایک دوسرے کو عزت کی روح سے دیکھو. اس سے یہی خداوند کا کلام ہمیں ظاہر کرتا ہے کہ جب خداوند نے ہمیں ایک جماعت بنایا ہے، کلیسیا بنایا ہے، تو اس کلیسیا میں محبت اور عزت جو ہے وہ نظر آنی چاہیے. اور الیاسف ہم دیکھتے ہیں کہ کلام مقدس جو ہے وہ کلیسیا کی صحت کے لیے دوا کا کام کرتا ہے. اور میرا ایمان ہے کہ اگر ہماری کلیسیا جو ہے وہ کلام کی سچائیوں کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے کا عہد کرے تو ایک اچھا اور میں سمجھتی ہوں کہ بڑی صحت مند کلیسیا جو ہے وہ قائم ہو سکتی ہے، جو کہ خداوند کی خدمت میں اپنا حصہ ڈال سکتی ہے. اور یہ سب کچھ کاشفہ ہم اپنی قوت اور اپنی طاقت سے نہیں کر سکتے، بلکہ یہ روح القدس کی قدرت سے، روح القدس کی موجودگی سے اور روح القدس پر تکیہ کرنے سے ہم کر سکتے ہیں. اگر ہم یوحنا کی انجیل اس کے 14واں 15واں 16واں باب پڑھیں تو وہاں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ روح القدس کی جو خدمات ہیں وہ ہمارے سامنے ہیں. اور روح القدس کی خدمت میں سے ایک خدمت یہ ہے کہ روح القدس ہمارا مددگار ہے. بالکل. جب روح القدس ہمارا مددگار ہے تو ہم مکمل طور پر روح القدس کی قوت پر تکیہ کر سکتے ہیں، روح القدس کی قوت پر بھروسہ کر سکتے ہیں. کاشفہ ان ساری باتوں سے جو میں کچھ عکس کر پایا اور سیکھ پایا ہوں وہ یہ ہے کہ اگر کلیسیا میں کوئی بدرمنی ہے یا کوئی انتشار پایا جاتا ہے یا کوئی مشکل پائی جاتی ہے تو کلیسیا کے چاہے لیڈر ہوتے ہوئے، رہنما ہوتے ہوئے یا کلیسیا کے ممبران ہوتے ہوئے بھی ہمیں کوئی نہ کوئی عملی قدم جو ہے اٹھانے کی ضرورت ہے. اور اگر ہم ایسا کرتے ہیں تو ہم اس فضا کو جو کسی طرح کا بھی دباؤ ڈالتی ہے یا پریشانی کا سبب بنتی ہے اس سے ہم کم کر سکتے ہیں اور محبت اور امن کی فضا کو جو ہے وہ قائم کیا جا سکتا ہے. ایسی صورت میں ہمیں ہمیشہ کسی نہ کسی لیڈر کے پاس جانا چاہیے
یا کسی پاسبان سے ضرور بات کرنی چاہیے اگر کوئی ایسی الجھن اور پریشانی جی کلیسیا میں پائی جاتی ہے. اور جب آپ بات کرتے ہیں یا گفتگو کرتے ہیں لیڈر سے یا پاسبان سے تو کوشش کریں کہ ہمیشہ پرخلوص طریقے سے، محبت سے، حلیمی سے بات کریں، نہ کہ آپ کی بات میں یا آپ کی جو سوچ ہے اس میں تنقید پائی جاتی ہے. کیونکہ ایسا کرنے سے ایک اچھی اور پرامن جو ہے وہ فضا قائم ہوگی، کلیسیا میں محبت جو ہے وہ بڑھے گی. اور کئی دفعہ اگر پاسبان کو بھی پیش قدمی کر کے کسی سے بات کرنے کی ضرورت ہے تو ضرور کریں، تاکہ کلیسیا میں ایک امن اور محبت کی فضا ہمیشہ قائم رہے جو خداوند یسوع مسیح اپنی کلیسیا میں دیکھنا چاہتے ہیں. اور الیاسف، اسی حوالے سے میں کلام کا ایک حوالہ آپ کے ساتھ ضرور پڑھنا چاہتی ہوں جو کہ افسیوں 5 باب اور اس کی 25ویں آیت سے لے کے 27ویں آیت تک ہے. جی، بڑے اچھے حوالے کی آپ نے بات کی اور یہ ہم سب کے لیے حوصلہ افزائی کا باعث ہوگا کہ خداوند کی کلیسیا کو کیسا ہونا چاہیے. بالکل. یہ افسیوں 5 باب اور اس کی 25 سے 27ویں آیت تک میں پڑھوں گی. اے شوہرو، اپنی بیویوں سے محبت رکھو جیسے مسیح نے کلیسیا سے محبت کر کے اپنے آپ کو اس کے واسطے موت کے حوالے کر دیا، تاکہ اس کو کلام کے ساتھ پانی سے غسل دے کر صاف کر کے مقدس بنائے اور ایک ایسی جلالی کلیسیا بنا کر اپنے پاس حاضر کرے جس کے بدن میں داغ یا جھری یا کوئی اور ایسی چیز نہ ہو، بلکہ پاک اور بے عیب ہو. کاشفہ، خداوند کا کلام ہمیں کتنا خوبصورت ایک یاد دہانی جو ہے وہ کرواتا ہے کہ وہ کیسی کلیسیا چاہتا ہے. وہ ایک پاک کلیسیا چاہتا ہے، وہ ایک خوبصورت کلیسیا چاہتا ہے، ایک بے عیب کلیسیا چاہتا ہے. وہ ایسی جلالی کلیسیا چاہتا ہے کہ جس کے بدن میں کوئی داغ اور کوئی جھری نہ ہو. اور یہ اسی وقت ہو سکتا ہے کہ جب ہماری کلیسیا میں امن، محبت، سلامتی جو ہے وہ قائم ہو، بھائی چارہ جو ہے وہ قائم ہو، اتحاد جو ہے وہ قائم ہو، تبھی ہم خداوند کی خوبصورت کلیسیا اور پرامن کلیسیا جو ہے کہلا سکتی ہے. بالکل. اور الیاسف، یہ بڑی خوبصورت باتیں ہیں اور میں سمجھتی ہوں کہ ان سے بڑی برکت ملی ہے اور جو کچھ سیکھا ہے اس کا اعادہ کروں. ضرور. کلیسیا خداوند یسوع مسیح کی دلہن ہے، لہٰذا اس جماعت کو پرامن اور صحت مند ہونا چاہیے. کلیسیا کا فرد ہوتے ہوئے ہمیں دوسروں پر الزام تراشی کرنے کے بجائے اپنی کمزوریوں کا اقرار کرنا چاہیے. کلام مقدس کے مطابق خداوند یسوع مسیح ایک ایسی کلیسیا دیکھنا چاہتے ہیں جو ایک دوسرے سے محبت کرے اور خداوند کے بڑے منصوبے کی تکمیل کے لیے اپنے آپ کو وقف کرے. ایک صحت مند کلیسیا کو قائم کرنے کے لیے روح القدس پر تکیہ کرنا بے حد ضروری ہے. او کاشفہ، آگے سارے. ہیلو، آئیے. کیسے ہیں؟ ہیلو، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے. کیسے لے ٹائم پر آ گئے آپ تو سارے؟ سب ٹائم پر آ گئے. یہ بہت اچھا ہو گیا.